اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا 27واں اجلاس کورم مسائل کا شکار رہا۔ اجلاس میں روزانہ کی بنیاد پر کورم کی نشاندہی کے بعد حکومت کو سبکی کا سامنا رہا۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی ہوتا رہا۔ ایک روز ایسا بھی رہا جب کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس میں ایک ایجنڈا آئٹم پر بھی کارروائی نہ ہو سکی۔ 11 مئی سے 12 مئی تک چلنے والے اجلاس میں ہر روز اپوزیشن کی جانب سے اقبال آفریدی کورم کی نشاندہی کرتے رہے۔ ایک روز شاہد خٹک نے کورم کی نشاندہی کی۔ قومی اسمبلی کے ایک روز کے اجلاس پر 2 کروڑ 57 لاکھ روپے اخراجات ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو اس بار روز کے اجلاس پر قومی خزانے سے 28 کروڑ 44 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، مگر اکثر ایجنڈا ہی مکمل نہ ہو سکا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ 21ویں اجلاس کے دوران پوچھے سوالات کے بعض وزارتوں کی جانب سے 27ویں اجلاس میں بھی جواب نہیں دیے جا سکے۔ قومی اسمبلی کا 27واں اجلاس کورم مسائل کا شکار رہا۔ اجلاس میں روزانہ کی بنیاد پر کورم کی نشاندہی کے بعد حکومت کو سبکی کا سامنا رہا۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی رہا، جبکہ ایک روز ایسا بھی رہا جب کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس میں ایک ایجنڈا آئٹم پر بھی کارروائی نہ ہو سکی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر نارتھ اسلام آباد رانا کیسر صاحب، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے شہریار خان نے۔ تو سب سے پہلے شہریار میں آپ کی طرف آؤں گی اور وجوہات جاننا چاہوں گی کہ اجلاس کیوں نہیں ہو پا رہا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اجلاس شروع ہوتا ہے اور ساتھ ہی کورم کی نشاندہی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ اراکین کی تعداد نہیں ہوتی تو اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرتا ہے کہ جب تک کورم مکمل نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہم اجلاس ملتوی کرتے ہیں۔ تو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تقریباً رہتا ہے، کبھی کبھی اس کے اندر وقت ضائع ہوتا ہے۔ پھر اراکین کو بلایا جاتا ہے اور چیف وپ جو ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، جو پارلیمانی امور کے وزیر بھی ہیں، وہ اپنے اراکین کو فون کر کے بلاتے ہیں تو وہ وہاں پر آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی جو شرمیلا فاروقی ہیں، انہوں نے بھی جو حکومتی بینچز کے خالی ہونے کی تصویر ڈال کر یہ لکھا کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ان کو کورم مکمل کرنا ہے، لیکن حکومتی ارکان جو ہے وہ اجلاس میں دلچسپی نہیں دکھاتے، جس کے باعث جو ہے یہ ایوان خالی رہتا ہے اور کورم کے مسائل کا شکار رہتا ہے۔ تو یہ واحد اجلاس ہے، 27واں اجلاس جو ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر کورم کی نشاندہی ہوتی رہی۔ ایک روز شاہد خٹک نے کی ہے اور باقی روز تمام کے تمام 11 سے لے کر 22 مئی تک، آج کے دن تک روزانہ وقفہ سوالات سے پہلے ہی جو یہ اقبال آفریدی جو ہے وہ کورم کی نشاندہی کرتے رہے، اور جس کے بعد اجلاس ملتوی ہوتا رہا۔ اور اجلاس جب ہوتا تھا تو ایجنڈا کے کئی آئٹمز کو ڈراپ کرنا پڑتا تھا، اور روزانہ کی بنیاد پر جب 2 کروڑ 37 لاکھ روپے کے جو اخراجات جو ہے وہ اس اجلاس کے اوپر ہو رہے ہوں، اور اس میں یہ حکومتی سنجیدگی ہو کہ اس میں اراکین جو 132 کی تعداد ہے، حکومتی جو صرف مسلم لیگ نون کے اراکین ہے، ان کی تعداد 132 ہے قومی اسمبلی میں، اور ان کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی کو ملائیں تو 74 اراکین ان کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح باقی جتنی اتحادی جماعتوں کو ملائیں تو کل ملا کر 244 جو ہے حکمران اتحاد کے اراکین ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تمام کے تمام اراکین جو ہیں وہ حاضری لگا کر باہر سے غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اجلاس ہو یا نہ ہو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، جبکہ قومی خزانے سے ایک خطیر رقم جو ہے ان اجلاسوں کے اوپر خرچ ہو رہی ہے۔ ایک طرف حکومت کفایت شعاری کے اقدامات کے اعلان کرتی ہے، اور دوسری جانب اس طریقے سے جو ہے قومی خزانے کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شہریار خان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ رانا کیسر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جس طرح سے ہم حکومت کی بات کریں تو وہ تو آسٹیرٹی کی بات کرتے ہیں کہ بھئی کفایت شعاری ہونی چاہیے، خرچہ کم ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ ہمیں شہریار بتا رہے تھے کہ ایک روز کے اجلاس پر 2 کروڑ 37 لاکھ روپے اخراجات ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اجلاس نہیں ہو پاتا، کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ دیکھیے، بالکل شہریار نے درست کہا کہ تقریباً 2.5 کروڑ روپیہ روزانہ اس اجلاس پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن حکومت اور ان کے ممبران کی جو غیر سنجیدگی ہے وہ واضح ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے اس اجلاس میں کورم پورا نہیں ہو پا رہا، اور کورم جو ہوتا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس سے زیادہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ وزیر اعظم کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں خود شرکت نہیں کرتے، اس کے بعد ہمارے جتنے وزراء ہیں وہ بھی نہیں آتے۔ ہر روز نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ آف پاکستان، وہاں پہ ممبران یہ کمپلین کرتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی نہیں آتے اور وزراء بھی نہیں آتے، اور بہت ساری
منسٹریز جو ہیں ان سے پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی نہیں ملتے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ایک دو منسٹریز تو ایسی ہیں کہ جن سے پچھلے 1 سال میں پوچھے گئے سوالات کے ابھی تک جواب نہیں ملے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، دیکھیے پاکستان کی پارلیمنٹری تاریخ میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک وزیر اعظم نے طے کیا کہ وہ کویسچن آور میں خود بیٹھا کریں گے، جی، اور وہ تھے سید یوسف رضا گیلانی۔ جب وزیر اعظم خود موجود ہوں گے تو وزراء بھی ہوں گے، تو یہ لیول ہے سیریسنس کا ہماری پارلیمان کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جب پارلیمان کے لوگ یعنی پارلیمنٹیرینز پارلیمان کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں تو پھر آپ دوسرے اداروں سے اور بیوروکریسی سے کیا توقع کرتے ہیں؟ جی، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے۔ دیکھیے، اپنی تنخواہیں خود بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ممبران کی جو تنخواہیں ہیں وہ 5 لاکھ سے زیادہ ہے فی کس، اور ان کی پریویلیجز اتنی زیادہ ہیں، اور اگر آپ پارلیمان کے سیشنز کا جائزہ لیں تو ہر پارلیمان میں ہر سیشن میں ان کی پریویلیجز کے جو موشنز وہاں پہ آتے ہیں ان کی تعداد دیکھ لیجئے۔ تو بیسیکلی اسی کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان جو ہے اٹ ہیز بیکم ریڈنڈنٹ، ایک ربر سٹیمپ پارلیمنٹ بن گئی ہے۔ اور اس کو کس نے بنایا؟ اس کو پارلیمان کے ممبران نے خود بنایا۔ جب اس کی توقیر ہی نہیں ہے تو عوام کا رونا جو ہے، عوام کی مشکلات کا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو پبلک پوسچرنگ ہے۔ یہ اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک وزیر اعظم طے نہیں کر لیتے کہ انہوں نے پارلیمان میں آنا ہے۔ جب ان کی پریزنس ہوگی تو وزراء بھی موجود ہوں گے، جب وزراء ہوں گے تو ان سے ریلیٹڈ منسٹریز کے جو افسران ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جواب دہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ کویسچن آور سے پہلے انہوں نے ایک 0 آور رکھا تھا تاکہ وہ موجود ہوں گے تو وزراء بھی ہوں گے، اور جب کوئی وزیر موجود نہیں ہوتا تھا تو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ خود سوالات کے جواب دیا کرتے تھے، جی، اور جو بھی کنسرنز ہوتے تھے اپوزیشن کے خاص طور پہ وہ اس کو ایڈریس کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیکر صاحب یا سینٹ چیئرمین جو ہیں وہ بارہا حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں کہ انشور کرے کہ وزراء موجود ہوں۔ بالکل رانا صاحب، آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کی ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ شہریار میں آپ کی طرف آؤں گی، جیسا کہ ہمیں کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ ہر سیشن میں موجود ہوتے تھے اور اگر کوئی وزیر نہیں ہوتا تھا تو یوسف رضا گیلانی جواب دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے وہ نون لیگ کی، کیا ان کی جانب سے بھی نشاندہی نہیں کی جا رہی کہ اس طرح سے کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس نہیں ہو پا رہا، یا وہ نون لیگ پر پریشر نہیں ڈال رہے کہ اجلاس ہونا چاہیے؟ 50 کے قریب وزراء ہیں لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتے، اور روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ حکومتی اراکین اس پر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ حکومتی اراکین بھی اس بات پر جو ہے وہ شاکی رہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں وزراء ہونے کے باوجود نہ تو سوالوں کے جواب آتے ہیں نہ وہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس حوالے سے بار بار نشاندہی کرتی رہی ہے۔ شازیہ مری اس حوالے سے بات کر چکی، سید نوید قمر نے اس حوالے سے بات کی بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑی محنت کر کے جو وقفہ سوالات کے لیے سوالات تیار کرتے ہیں، لیکن 21ویں اجلاس سے لے کر 27ویں اجلاس تک بعض وزارتیں ایسی ہیں جن کے سوالات کے جواب موصول نہیں ہوتے، اور ہر بار جو وقفہ سوالات کے اوپر چھاپنے کے اوپر ہم پیسے ضائع کرتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے جواب موصول نہیں ہوا۔ 21ویں اجلاس سے موخر شدہ سوال اگر 27ویں اجلاس میں بھی اس کا جواب موصول نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کوتاہی ضرور ہو رہی ہے، اور حکومت کو اس کوتاہی پر نظر دینے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر نے اس حوالے سے 2 سے 3 مرتبہ وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے۔ وزیر اعظم خود بھی نہیں آتے تو ان کے جو وزراء ہیں ان کی بھی اکثریت یہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ 2 سے 3 وزراء ہیں
جو باقاعدگی سے اجلاس میں آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو وفاقی وزراء ہیں، وزراء مملکت ہیں، مشیران ہیں، معاونین خصوصی ہیں، ان میں سے کوئی بھی زحمت نہیں کرتا۔ ایون جو کئی بار یہ ہو چکا کہ اسپیکر نے نشاندہی کی کہ یہاں پر جو وزارتوں کے جوائنٹ سیکرٹری لیول کے عہدیدار بھی موجود نہیں ہوتے جو مسائل کو لکھیں اور اس کے حل کے لیے بات کریں یا سوالات کے جواب دینے کے لیے وہاں پر افسران کی موجودگی ضروری ہے، لیکن وہ کوئی بھی سنجیدگی یہاں پر نہیں دکھا رہا۔ پیپلز پارٹی اراکین وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو بیکڈ ہے، آزاد اراکین جو ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں، لیکن صرف قرم کی نشاندہی کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ نشاندہی کر کے واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں یا اپنے زیادہ سے زیادہ 2-3 نقطہ اعتراض پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ انہوں نے قرم مکمل کرنا ہے، لیکن اگر حکومت قرم مکمل نہیں کرتی تو اس میں حکومت کا ساتھ دیتی ہے یا اپوزیشن اور وہ وہاں سے واک آؤٹ کرتی ہے، اس کے بعد اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے، مؤخر ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوتا ہے، ایجنڈا آئٹم مکمل نہیں ہوتے، لیکن جو کاغذوں میں لکھا جاتا ہے کہ یہ اجلاس اتنے گھنٹے تک جاری رہا، یہ نہیں بتایا جاتا کہ اجلاس اتنی دیر تک اس لیے جاری رہا کہ وہ اجلاس قرم نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی رہا، اور اس کے دوران جو ہے وقفہ سوالات جو ہے اس میں سے نکل گیا، اس میں سے جو اہم ایجنڈا آئٹمز ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور حکومت کیونکہ جب نہیں ہوتی وہاں پر تو کئی اہم قانون سازی بھی وہاں پر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صورتحال ہے، اس وقت پیپلز پارٹی بار بار نشاندہی کر رہی ہے اور باقی جو حکمران اتحاد کے لوگ ہیں، ایم کیو ایم ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے، لیکن جو بڑی تعداد میں حکومتی اراکین ہیں، 132 اراکین جو ہے وہ صرف نون لیگ کے، اور جو قورم ہے وہ 84 اراکین کی موجودگی وہاں پر چاہیے، لیکن یہ حکمران جماعت یہ بھی پورے نہیں کرنے پا رہی، اور ایون یہ کہ 50 کے قریب پیپلز پارٹی کے اراکین وہاں پہ موجود دکھائی دیتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے اراکین جو ہے وہ سنجیدگی دکھاتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ کمیٹی اجلاسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو سوال اس سے بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن جو اصل جو کوتاہی دکھائی دے رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کے اراکین کی جانب سے دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل، رانا کیسر صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم ہی اجلاس کا حصہ نہیں ہوں گے تو وزراء بھی نہیں آئیں گے، جب وزراء نہیں ہوں گے تو وہ سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ بالکل یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر حکومت کو سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ ڈائریکٹر نارتھ رانا کیسر اور ہمارے نمائندے شہریار خان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔